میں سب سے پہلے تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص جناب پیر سید غلام اللہ بخش صاحب خیر شاہ، پیر سید معین الدین شاہ صاحب کاظمی خیر شاہ، پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب گیلانی پیر چھتر شریف، پیر سید خضر حیات شاہ صاحب گیلانی، پیر سید غلام مجتبی شاہ صاحب بخاری، محترم المقام پیر سید مقبول احمد ترمذی صاحب، مفتی محمد رفیق مظہری صاحب، مفتی غلام سرور صاحب اور علامہ قمر عباس دھور صاحب، تمامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلا تاخیر اپنے معزز مہمان کے میں ایک حوالے کر رہا ہوں، جناب محترم شمشیر مرتضیٰ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب آستانہ عالیہ حسین آباد شریف سرگودا سے ہمارے مہمان بنے ہیں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس بلا تاخیر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدھا آئے ہوئے ہیں، اور ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ کہ سوشہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت نہ چھیڑ اے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو۔ آپ بولے محبت سے میرا حوصلہ بڑھا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ابھی آپ تک بات نہیں پہنچی، پھر بھی آپ بول پڑے۔ جب بات پہنچے گی پھر آپ کے بولنے کا عالم کیا ہو جائے گا۔ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر۔ آپ زمیندار لوگ ہیں، باغوں کو جانتے ہیں۔ باغ آم کا بھی ہوتا ہے، امرود کا بھی ہوتا ہے، انار کا بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے قیمتی پھلوں کے باغ ہوتے ہیں، اور ہر باغ کا کوئی نہ کوئی پہرے دار ہوتا ہے، رکھا ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے۔ جتنا بھی کوئی قیمتی باغ ہو، چاہے وہ سیب کا ہو، انار کا ہو، کسی بھی قیمتی ترین پھل کا ہو، اس کا راکھا، اس کا محافظ انسان ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھے سے اچھے، قیمتی سے قیمتی، اعلیٰ سے اعلیٰ باغ کا راکھا کون ہوتا ہے؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، بول لیں کون ہوتا ہے؟ بھئی پٹھان ہوا تو وہ بھی انسان، سندھی ہوا تو وہ بھی انسان، بلوچی ہوا تو وہ بھی انسان، کوئی پنجابی راکھا رکھ لیا تو وہ بھی انسان۔ ہر باغ جتنا بھی قیمتی ہو، اس باغ کا راکھا کون ہوتا ہے؟ جس کو بات پہنچ رہی ہے وہ بولے، دوسرا نہ بولے۔ کون ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ کچھ سستی اتارے۔ پہلے جتنے فقیر بولتے رہے ان کا ایک اپنا رنگ ہے،
ان کی اپنی بستی ہے، اور میری ڈیوٹی شاہ جی نے لگائی ہے کہ بات مستوں میں نہیں رہنے دینی، کچھ آگے چلنا ہے۔ تو آپ چلیں میرے ساتھ۔ ہر باغ کا راکھا کون ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ کون ہوتا ہے؟ توجہ کریں گے تو بات یہیں سے کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ جتنا بھی قیمتی باغ ہو، ازل سے لے کے ابد تک جتنے بھی قیمتی باغ تھے، ہیں یا ہوں گے، ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمے ہے۔ کس کے ذمے ہے؟ پھر کہہ لیجئے کس کے ذمے ہے؟ بس توجہ کریں، میں پہلا پیغام ہی دے دوں، ہر قیمتی سے قیمتی باغ کا پہرا انسان کے ذمے ہے۔ یا آیت تطہیر نکال، یرید اللہ نکال دے، لیعذب عنکم الرجس نکال دے، یطہرکم تطہیرا نکال دے، یا پھر گلی گلی یہ اعلان کر دے کہ ہر قیمتی باغ کا پہرا انسان کے ذمے ہے، پنج تن پاک والے باغ کا پہرا رحمان کے ذمے ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ہاں اچھی بات ہے، آپ بھی نعرے لگائے کریں، تو سٹیج والوں کی ڈیوٹی نہیں ہوتی۔ ہر باغ کا پہرا کس کے ذمے ہے؟ انسان کے۔ کس کے ذمے ہے؟ اللہ ایک آیت میں 3 بار کہہ رہا ہے یرید اللہ، پھر لیعذب عنکم الرجس، پھر ویطہرکم۔ مفتی صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، یرید اللہ میں بھی خدا نے اشارہ اپنی طرف کیا، لیعذب عنکم میں بھی اشارہ اپنی طرف کیا، ویطہرکم میں بھی اشارہ اپنی طرف کہہ کے تمہارے ذہنوں کو متوجہ کیا۔ اور بے وقوفو ادھر ادھر اوپر نیچے مت دیکھنا، ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمے ہے۔ نبی، علی، حسن، حسین، جناب زہرا کا پہرا رحمان کے ذمے ہے۔ اللہ آپ کو سلامتیاں دے، بات چھڑ گئی اور اسی بات کو آگے لے جاتے ہیں اور منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر باغ کا پہرا کس کے ذمے؟ انسان کے۔ ان 5 کا پہرا کس کے ذمے؟ کس کے ذمے؟ رحمان کے۔ پہرا رحمان کے ذمے۔ توجہ ہو تو ایک جملے کے لیے آگے کا سفر کرتے ہیں، بات بڑی نفیس ہو جائے گی۔ ہر باغ کا پہرا انسان کی ذمہ داری ہے، پنج تن پاک کا پہرا، ان کی حفاظت رحمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ بڑے ضمیر والے لوگ ہو، میرے جملے کی قدر کرنا اور مجھے ذرا سمجھانا بھی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ ہر باغ کا پہرا انسان کی ذمہ داری، ان کا پہرا رحمان کی ذمہ داری۔ آخری بندے تک توجہ چاہتے ہوئے میں یہ کوسچن کر رہا ہوں، اندازہ کرو جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے وہ عزت دار کتنے اونچا؟ اللہ آپ کو سلامتی۔ جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے وہ عزت دار کتنے اونچے ہوں گے؟ اور ضروری نہیں میں 6 گھنٹے تقریر کروں، بات 1 منٹ میں بھی پہنچ جائے تو بہت ہوتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، قبلہ نقص وہاں پڑتا ہے جہاں پہرے دار کمزور ہو۔ بس صرف اتنی بات سمجھا دینا چاہتا ہوں، نقص وہاں پڑتا ہے جہاں پہرے دار کمزور ہو۔ سادہ کر دوں، جٹ بندے ہیں یہ بھی سمجھ جائیں، پہرے دار میں اگر 5 نقصوں میں سے کوئی نقص آ جائے، 5 عیبوں میں سے، 5 کمزوریوں میں سے کوئی کمزوری آ جائے تو باغ کا نقصان ہو سکتا ہے، باغ میں نقص ہو سکتا ہے، باغ میں کمی ہو سکتی ہے، باغ میں نقصان ہو سکتا ہے۔ کون کون سا نقص؟ ذمہ داری سے بات ساری آپ کے ذہن میں، میں صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں گا۔ بھئی پہرے دار اگر سو جائے، زیادتی ہے یا آپ نہ سمجھے تو، مفتی جی پہرے دار اگر سو جائے
تو باغ میں چور گھس سکتے ہیں, ڈاکو آ سکتے ہیں, کوئی بچے بھی باغ کا نقصان کر سکتے ہیں. تو اگر پہلا نقص پہرے دار میں یہ آ جائے کہ وہ سو جائے تو باغ میں نقصان, ماشاءاللہ سمجھ گیا, باغ میں نقصان. پہلا نقص کیا ہوا, پہلی کمزوری کیا ہوگی کہ پہرے دار سو جائے. دوسرا نقص یا دوسری کمزوری یا دوسرا مسئلہ پہرے دار میں یہ ہے کہ پہرے دار کہیں چلا جائے. ستے پہ ہو یار, پہلا پہرے دار سائیں منجے, دعا پہرے دار باغ کو چھوڑ کے کہیں موقع پر موجود نہ ہو, پھر بھی باغ کے پھلوں کو نقصان, پھولوں کو نقصان. کتنے نقص ہو گئے پہرے دار کے؟ دو. پہلا سو جائے, دوسرا کہیں چلا جائے. توجہ کے ساتھ سنیں گے تو مزہ آئے گا. تیسری کمزوری توجہ کے ساتھ, پہرے دار پہرا دیتے دیتے تھک جائے. یہ میں کسی پٹھان کی بات نہیں کرنے والا, آگے چل میں تجھے اس باغ کے پہرے دار رحمان کی بات سنانے والا ہوں. پہلا نقص کیا ہے, پہرے دار. دوسرا نقص کیا ہے, پہرے دار کہیں. تیسرا نقص کیا ہے, پہرے دار پہرا دے دے کے تھک جائے. تو بھائی جب تھک گیا, اب چور ہے, ڈاکو ہے, وہ بیچارہ تھکا پڑا ہے, وہ تو نہیں حفاظت کرے گا. چوتھا نقص توجہ کے ساتھ کہ پہرے دار کمزور ہو اور چور طاقتور ہو, ڈاکو طاقتور ہو. ظاہری بات ہے جب پہرے دار کے پاس ڈنڈا ہو, چور کے پاس کلاشن کوف ہو, تو ڈنڈے والا کوپ والے کو روک سکتا. پہرے دار کمزور ہو, حملہ کرنے والا تکڑا ہو, تو ظاہری بات ہے جب وہ کمزور ہے تو اس کو روک سکتا نہیں. اب کتنے نقص گنوا دیے میں نے؟ 4. پہلا سو جائے, دوسرا کہیں چلا جائے, تیسرا تھک جائے, چوتھا کمزور ہو, ڈاکو چور طاقتور ہے, اور 5واں نقص پہرے دار بیچارہ مر جائے. کوئی نہیں سمجھی بات ہے. پہرے دار بیچارہ جب مر گیا ہے, پھر چور آئے, ڈاکو آئے, جس کا جو مرضی ہے کرتا پھرے. آپ سارے میری بات سمجھ گئے. باغ اچھے سے اچھا ہو, اگر پہرے دار سو جائے باغ میں نقصان ہو سکتا ہے. پہرے دار کہیں چلا جائے باغ میں نقصان ہو سکتا ہے. پہرے دار مر جائے باغ میں نقصان ہو سکتا ہے. پہرے دار تھک جائے باغ میں نقصان ہو سکتا ہے. پہرے دار کمزور ہو جائے باغ میں نقصان ہو سکتا ہے. ضروری نہیں میں 6 گھنٹے تقریر کروں, میں نے آیت تطہیر کا سہارا لے کے آپ کے ذہنوں کو روک دیا. ہر باغ کا پہرے دار انسان ہے. زہرا علی حسنین کا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ پہرے دار میں 5 نقص پڑے تو باغ میں نقص پڑ سکتا ہے. کائنات کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے, کائنات بھر کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے, آؤ پہرا دے رہا ہے خدا. کون دے رہا ہے پہرا ان پر؟ ان کی رجس سے, نجاست سے, غلاظت سے, ہر قسم کی کمی نقص عیب سے حفاظت کر رہا ہے خدا. آؤ ان 5 نقصوں میں سے کوئی ایک نقص پہرے دار میں دکھاؤ. سوچو بابا, کوئی ایک نقص پہرے دار میں دکھاؤ, پھر تو ہم مان لیں گے کہ ہو سکتا ہے زہرا سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی, علی سے غلطی ہو گئی, حسن میں نقص آ گیا, حسین میں عیب آ گیا. قیامت تک چیلنج ہے, یا ان 5 نقصوں میں سے کوئی نقص دکھا اس پہرے دار میں, اور اگر نہیں نظر آ سکتا تو مان یہ پہرے دار بھی بے مثال ہے, یہ عزت دار بھی بے مثال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. بابا جی اللہ آپ کو زندگی دے. بہت قریب آ گئے ہم منزل کے, اور میں نے زیادہ وقت نہیں لینا. کتنے نقص میں نے گنوائے تھے؟ کتنے؟ پہلا کیا تھا؟ پہرے دار سو جائے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں یہ پہرے دار سوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تاخذہ سنۃ
اور سونا تو درکنار، میں نے تو کبھی اونگ بھی نہیں لی، میں نے تو کبھی اونگ بھی. چلو پہلے نقص کا باب ختم ہو گیا. ان کا پہرے دار کبھی سوتا، کبھی سوتا. آخری بندے تک توجہ. دوسرا نقص میں نے کیا کہا تھا؟ تھک جائے نہ کہیں چلا جائے. کہاں چلا جائے؟ آؤ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا یہ پہرے دار کہیں جاتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، وہ آیت الکرسی پڑھ، القیوم. ہائے ہائے، یہ کہیں جاتا نہیں، ہر جگہ پہ قائم رہتا ہے، ہر جگہ پہ. تیسرا نقص کیا تھا؟ کہ پہرے دار تھک جائے. قرآن بتا پہرے دار ان کا تھکتا ہے؟ کب بک بک بن کر بلا یعودہ. ہائے ہائے ہائے، یہ تھکنے والا نہیں ہے. ترجمہ ہے قرآن کا سیدھا سیدھا، اس کو کوئی ذمہ داری تھکا سکتی نہیں ہے. 3 مسئلے حل ہو گئے نا. یہ پہرے دار سوتا بھی نہیں، کہیں جاتا بھی نہیں، تھکتا بھی. اچھا ہو سکتا ہے مر جاتا ہو. قرآن للکرے مار کے کہتا بکواس بند کر. ہوول ہائی، ہوول ہائی القیوم. یہ مرنے والا پہرے دار نہیں ہے، یہ ہے ہی ہے، ہر حال میں زندہ ہے ہی ہے ہی ہے. آخری نقص رہ گیا تھا کہ پہرے دار کمزور ہو، پہرے دار اور ڈاکو تکڑا آ جائے. قرآن بتا اس پہرے دار میں کبھی کمزوری آتی ہے؟ تو قرآن کہتا بھونکو مت. ان اللہ علی کل شیء، علی کل شیء. کائنات کے سارے ملاؤں کو چیلنج ہے، یا آیت تطہیر نکال، خدا کی پہرے داری سے انہیں نکال، پھر جو مرضی ہے بھونک. اور اگر خدا کی پہرے داری میں یہ ہے تو پھر کہنا پڑے گا علی بھی غلطی نہیں کر سکتا، حسن بھی غلطی نہیں کر سکتا، حسین بھی خطا نہیں کر سکتا، زہرا بھی خطا نہیں. اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بلا ذہن میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ان کا پہرے دار ہوں، میں ان کا. عجیب بات ہے، محمد پر جو کتاب آئی اس کا پہرا بھی خدا نے لیا. بڑی توجہ چاہوں گی سادات کی. میرے نبی سے اتنا انس ہے میرے رب کا کہ محمد پر جو کتاب آئی اس کا پہرا بھی خدا کے ذمے. محمد کے گھر جو بے مثل اولاد آئی اس کا پہرا بھی خدا کے ذمے. قرآن کا محافظت جتنی کتابیں باقی آئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اللہ کہتا ہے میں نے نازل کی ہے، حفاظت میرے ذمے، وہ امتیوں کے ذمے ہے. یہی وجہ ہے تورات میں نقص پڑ گیا، انجیل میں نقص پڑ گیا، زبور میں نقص پڑ گیا، کیونکہ حفاظت تھی امتیوں کے ذمے. قرآن کی باری آئی، کہا ابھی نہیں، اب وہ سسٹم نہیں رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس میں نے نقص نہیں پڑنے دینا، اس لیے اس کی حفاظت امتیوں کے ذمے نہیں رکھی، خدا نے اپنے ذمے رکھی ہے. اب میری توجہ، اگر میں اس سے آگے نہ بھی جاؤں تو میرا پیغام پورا ہو گیا. قرآن کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ بول لیجئے کس کے ذمے ہے؟ کس کے ذمے ہے؟ پھر بول لیجئے کس کے ذمے ہے؟ آخری بندے تک بولے قرآن کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اب میں دعوت فکر دے رہا ہوں. قرآن کی حفاظت ہے اللہ کے ذمے. اب کائنات بھر کے مولوی، کوئی مسلک ہو، کوئی مکتبہ فکر ہو، کوئی اس کا سسٹم ہو، کوئی اس کی سوچ ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں قرآن کی حفاظت ہے خدا کے ذمے. کس کے ذمے ہے؟ اب قرآن کی کسی صورت میں کوئی نقص ہو سکتا؟ اوڑی بول رہے ہو یار، گل بڑی صحیح آئی، قسم چاس نہیں آئی جڈی میں گل بنا کے لے آندی ہے. قرآن کی کسی صورت میں نقص ہو سکتا؟ کسی پارے میں نقص ہو سکتا؟ کسی رکوع میں نقص ہو سکتا؟ کسی آیت میں نقص ہو سکتا؟ ارے کسی جملے میں نقص ہو سکتا؟ کسی لفظ میں نقص ہو سکتا؟ کسی حرف میں نقص ہو سکتا؟ کسی زبر میں نقص ہو سکتا؟
کسی زیر میں نقص ہو سکتا، کسی پیش میں نقص ہو سکتا نہیں. سارے شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی سارے مانتے ہیں جی قرآن کی زبر زیر میں بھی نقص نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی تو کتاب ہے. کہیں گے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ خدا کے ذمے ہے، پھر بے غیرتی نہیں ہم بھی کرنے دیں گے. اگر قرآن کی زبر زیر میں نقص نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کے ذمے ہے، پھر زہرا میں نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تو اسی خدا کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات کی سمجھ آئی کہ بلا قرآن میں نقص نہیں ہو سکتا. کس کے ذمے ہے؟ بولو کس دے ذمے؟ اللہ دے. تے قرآن واسطے اللہ ایک باری آکھیا میں دی حفاظت پیا کرنا، ایک باری آکھیا. انہاں پنجاں واسطے اللہ ترے باری آکھیا. انہاں پنجاں واسطے اللہ نے ترے باری آکھیا. یرید اللہ کا فاعل بھی اللہ، لیعذب عنکم میں بھی اشارہ اس کی طرف، ویطہرکم میں بھی فاعل اللہ. قرآن واسطے رب ایک باری گارنٹی دیتی ہے، زہرا واسطے رب ترے باری گارنٹی دی. قرآن کے لیے رب نے ایک دفعہ گارنٹی دی، زہرا کے لیے رب نے 3 دفعہ گارنٹی دی. کتنا بے غیرت ملا ہے، قرآن کے بارے میں جلدی جلدی کہتا نہیں جی نقص نہیں ہو سکتا، کمی نہیں ہو سکتی، عیب نہیں ہو سکتا. وہ بے غیرت پھر ہوش کے ناخن لے. جس کی ایک دفعہ وہ گارنٹی دے دے وہ خطا والا نہیں، جس کی 3 دفعہ گارنٹی دے وہ خطا والی کیسے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ. ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو بالکل سادہ کر دوں. کسی کا جو مسلک ہے وہ رکھے، جو مکتبہ فکر ہے وہ رکھے، جو نظریہ ہے وہ رکھے، جو سوچ ہے وہ رکھے. اتنا سوال میرے کا جواب دے، قرآن کے کسی پارے میں عیب ڈھونڈنے والا، مزہ نہیں لیا میری فکر، قرآن کے کسی پارے میں جو عیب ڈھونڈے، جو عیب ڈھونڈے وہ ایماندار رہ جاتا ہے یا بے ایمان ہو جاتا ہے؟ لپے پاویں نہ لپے پاویں جیڑا نرا قرآن دو پڑے سپارے نے سنیت نار کہ میں ادھے وچوں کی ڈھونڈنا ہے؟ عیب ڈھونڈنا ہے. لبے پاویں لبنا تے ہے کوئی نہ ہوندا جے کوئی نہیں. لبے پاویں نہ لبے بے ایمان ہو جاتا ہے. جیڑا ایت وچوں عیب ڈھونڈے لبے پاویں نہ لبے بے ایمان ہو جاتا ہے. جیڑا لفظ وچوں عیب ڈھونڈے لبے پاویں نہ لبے بے ایمان ہو جاتا ہے. ہن سیداں دے چھوراں وی تو ڈنڈی کوئی نہیں مارن دینی. جے ایت وچوں نقص ڈھونڈے لبی پاویں نہ لبی بے ایمان ہو جانا ہے. انجی علی حسن حسین زہرا وچوں عیب ڈھونڈے لبے پاویں نہ لبے بے ایمان ہو سکے. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان حسین. کل کسی کو درد اٹھ سکتا ہے، کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کل کسی کی پریشانی بن سکتی ہے کہ شاہ صاحب نے فتح پور میں اور بابا عنایت شاہ بخاری کے دربار پر قرآن اور نبی کے خاندان کو اکٹھا کر دیا. بابا میں نے نہیں اکٹھا کیا، خدا نے بھی اکٹھا کیا ہے، محمد مصطفیٰ نے بھی اکٹھا کیا. میں کرتا تو میں مجرم ہوتا، میں نے اکٹھا نہیں کیا، خدا نے بھی اکٹھا کیا. کہا اس کی حفاظت بھی میرے ذمے، ان کی حفاظت بھی. اور میرے نبی نے تو پردہ ہی اٹھایا، چھوٹے جلسے میں نہیں اٹھایا، چھوٹی محفل میں نہیں اٹھایا، اتنا بڑا جلسہ کیا ان کے اکٹھ کو بیان کرنے کے لیے کہ 1,24,000 صحابہ اکٹھے فرمائے. صحابہ اکٹھے فرمائے. 10 مولوی اکٹھے ہو جائیں تو کہتے ہیں بہت بڑی کانفرنس تھی. 10 پیر اکٹھے ہو جائیں تو کمال ہو گئی جی، حد ہو گئی. اور لاکھوں مولوی لاکھوں پیر مل جائیں صحابہ کے مقابلے میں نہیں آتے. نبی کے خاندان کی عزت اتنی اہم تھی کہ رسول اللہ نے پیر مولوی نہیں 1,24,000 صحابہ کا اجتماع اور اتنے بڑے کمال کے اجتماع میں میرے نبی نے جو اعلان کیا وہ اعلان سنو حیران ہو جاؤ. فرما انا تارکن فیکم الثقلین، انا
आना तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन। पस मंजर इस रिवायत का ये है कि हुजूर ने फरमाया हो सकता है ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात, मेरी और तुम्हारी। परेशान न होना, परेशान न होना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ के जा रहा। जिसको ये पस मंजर समझ में आ गया उसे हुसैन और हसन समझ में आ गया, जनाब ज़हरा समझ में आ गई, अली समझ में आ गया। हुजूर फरमाते हो सकता है आइंदा तुम्हारी मेरी मुलाकात, तुम ज़ाहिरी आंखों से मुझे न देख सको, तुम जलवे ज़ेबाए मोहम्मदी न देख सको, लेकिन मेरे आशिकों परेशान न होना। हुजूर जब आप नहीं नजर आएंगे तो परेशान क्यों नहीं होंगे? फरमाया मैं तुम्हारी परेशानी का हल दे के जा रहा हूँ। क्या? फरमाया एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। हाय हाय हाय, मर्जी वालों नहीं समझोगे तो भाई, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरा अली और अली के बच्चों वाला खानदान। हो सकता है मेरा रुखे ज़ेबा तुम्हें आइंदा नजर न आए, पर आशिकों परेशान नहीं होना, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अब मौलवी ने आधा दीन तेरे तक पहुंचाया, ये तो कहा कि कुरान किताबी सूरत में मोहम्मद है। हजूर का ये कहना कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इसका बुनियादी मतलब यही नहीं बनता कि आशिकों अगर फिर मुझे देखना चाहो, हाय हाय हाय, अगर फिर तुम्हारा दिल करे मोहम्मद को देखने को, तो फिर क्या करोगे? फिर इन दो चीजों में देखोगे, मोहम्मद तुम्हें नजर आ जाएगा। किस किस में? एक अल्लाह के कुरान में देखोगे, दूसरा अली और अली के बच्चों वाले खानदान में देखोगे। अब मुल्ला ने आधा दीन पहुंचाया, तुझे ये तो कहा कि रसूल को चलता फिरता अगर तूने देखा है और किताबी सूरत में देखना है तो कुरान पढ़, तुझे रसूल की जुल्फे नजर आएंगी, तुझे रसूल की आंखें नजर आएंगी, माज़ागल बसरो मा तगा में नजर आएंगी, वल्लैल इज़ा सजा में नजर आएंगी। लेकिन आधा दीन बेईमानी से रोक गया। रसूल ने अकेला कुरान नहीं छोड़ा था, अली और अली के बच्चों का खानदान भी छोड़ा था। मतलब ये था कि अगर मुझे किताब में देखना हो, कुरान देखना, वजूद में देखना हो, तो अली और हसन और हुसैन। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, अज़मत शान हुसैन, अज़मत शान आले बैत। हुजूर ने फरमाया क्या? फरमाया मैं कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ सिर्फ एक जुमला और लूंगा, वक्त मेरा मुकम्मल हो गया। हुजूर ने इन दोनों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, वो हुजूर ने लफ्ज शकल इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? कि मैं तुम में दो शकल छोड़ के जा रहा हूँ। क्या छोड़ के जा रहा हूँ? बाबा भारी बाद में हो, मैंने पढ़ा हुआ है, तूने नहीं पढ़ा, तेरा काम शेरों वाला है, कर वो। दो चीजें क्या क्या छोड़ के जा रहा हूँ? शकल। क्या छोड़ के जा रहा हूँ? बोल लीजिए, आखिरी बंदे तक बोलिए, क्या छोड़ के जा रहा हूँ? मेरा दिल नहीं करता मैं कोई लफ्ज फजूल कहूँ। मोहम्मद ने कोई लफ्ज फजूल कहा होगा? खुदा की कसम मेरा दिल नहीं करता कि मैं कोई फिक्रा, कोई लफ्ज फजूल कह जाऊं। और जो हिकमत का सबसे बड़ा अमीन है, उसने कोई लफ्ज फजूल कहा होगा? नहीं, तेरी समझ में ना आए, नजर नजर में वो जलवागर, वही आंख नूर, वही नूर आंख का नूर है जो तेरी नजर में ना आ सके तो तेरी नजर कसूर है। रसूल ने कोई बात बेफायदा नहीं की, फजूल नहीं की। मैं सिर्फ दो तर्जुमे करूंगा शकल के, और बात यहीं से कहीं की कहीं चली जाएगी। इमाम जुबैदी ने जो शकल का तर्जुमा किया, आज की महफिल में ये तर्जुमा ले जा, हमेशा के लिए काफी हो जाएगा। इमाम जुबैदी कहता है शकल कहते हैं मताउल मुसाफिर इलल मंजिल। ये फिक्र है समझने वाला। इलल मंजिल, मुसाफिर का वो सहारा जो उसे रस्ते में न छोड़े। हाय हाय, लैयाड़ियों की सुन दे पे हो। मुसाफिर दा ओ सहारा जेड़ा उन अध विचकार न छड़े, त्रै मंजिलां ते अपड़ा के न छड़े, बल्कि मुसाफिर दा ओ सहारा जेड़ा ओनू तोड़ पड़ावे, जेड़ा ओनू जिन तुसी पंजाबी चाहते हो लजपाल प्रीत नू तोड़ दे नहीं, जिद्दी बां फड़ दे ओनू तोड़ पड़ावे।
ہے جیڑا اس نو سقل آکھی دے سونا نبی 1,24,000 نبیاں صحابہ دے مجمع پہ دس دے بیلیاں اور کسے نال بھی تعلق بنائے ہوئے تے ہو سکتا ہے پہلے پوڑی تے چھڑ جوے تریجی پوڑی تے چھڑ جوے یا آدھ وچکار چھڑ جوے جے دل کرے توڑ پڑھنے تے مڑ دو شہیے جنہ توڑ پڑھانا ہے ایک اللہ دے قرآن راوچ نہیں چھگنا دوجا علی دے پترالے خاندان راوچ حق ہے یہ تمہیں توڑ پہنچائیں گے یہ تمہیں کہاں پہنچائیں گے کیونکہ یہ لجپال ہے یہ کیا ہے ہر مرید کے لیے اس کا پیر لجپال ہے ہر مرید کے لیے اس کا پیر لجپال ہے لیکن میرا یہ فکرہ تحفہ بنا کے لے جا ہر پیر کو اس کا مرید لجپال کہتا ہے میرا مرشد علی وہ ہے جسے مرید لجپال نہیں اللہ کا حبیب لجپال کہتا ہے جسے اللہ کا حبیب لجپال کہتا ہے کہا میں تم میں 2 شکل چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلا معنی آپ نے سن لیا دوسرا معنی اجازت دیں تو قرآن سے پوچھ لیں بھئی لغت سے تو پوچھ رہے قرآن سے پوچھ رہے تھے قرآن نے شکل کا معنی خزانہ کیا ہے کیا کیا ہے فَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا کہ قیامت کے قریب آ کے زمین اپنے خزانے اگل دے گی باہر پھینک دے گی تو شکل کہتے ہیں خزانے کو اب جس کے پاس خزانہ ہو اسے غریب کہتے ہیں یا امیر کہتے ہیں اوڑی بول رہے ہو یار جس کے پاس خزانہ ہو اسے کیا کہتے ہیں امیر تو رسول اللہ نے 1,24,000 صحابہ کو بتایا کہ لوگوں امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس گھر ہوتا جس کے پاس جائیداد آ جائے یا جس کے پاس بڑا کاروبار یا ذمہ داری آ جائے رسول نے اعلان کیا قیامت تک امیر وہ ہوگا جس کے پلے میں زہرا کے بچوں کی وفاداری آ جائے اسی لیے ناصر شاہ صاحب مرحوم نے کہا تھا ناصر شاہ صاحب مرحوم چشتی کمال کا فکرہ کہہ گئے کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے یہ بختاں والے نے لوگوں جنہاں دا نعرہ علی علی اور جو فکرہ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے وہ بختاں والے نے لوگوں جنہاں دا نعرہ علی علی ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے شادی کا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی کہتے ہیں زمانے بھر تو امیر ہم یہ شکل کا ترجمہ کر رہے ہیں زمانے بھر تو امیر ہم ہیں کوٹھی گڈی یہ کار نہیں شاری ساری عمر بسے دے چڑھے کہتے ہیں زمانے بھر تو امیر ہم ہیں شادی کیوں امیر ہو کہتے ہیں علی دے دردہ فقیر ہم زمانے بھر تو امیر ہاں میں علی دے دردہ فقیر ہاں میں مہیدریاں میرا حوالہ علی علی اور جو اس دا ناصر غلام بن گئے جو اس دا ناصر غلام بن گئے زمانے بھر دا امام بن گئے کہ بہتاں کتباں کلندران دا ازل تو نعرہ علی علی ازل حضور نے فرمایا میں 2 شکل چھوڑ کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ کیا کہا فرمایا ایک قرآن اور دوسرا علی والا حسن والا حسین والا اگلا فکرہ اگر میرا ہوتا سارے مولوی مجھ پہ فتوے لگا دیتے لیکن اب بیچاروں کی مجبوری ہے فکرہ میرا نہیں فکرہ محمد عربی کا اب کر کچھ نہیں سکتے مر جاتے ہیں بیچارے یہ سن کے اگر شاہ جی میرا فکرہ ہوتا خدا کی قسم فتووں کی مشینیں مجھ پہ چل رہی ویسے بھی چلتی ہیں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ میں چشتی ہوں اور چشتیوں کا ایک مزاج ہے کہ ملے یار دے نام دا لکھ میڑا ملے یار دے نام دا لکھ میڑا جوڑی پا لئیے گنجے سٹنا کی جے کر یار دے نام تے میڑے سوڑی جھوٹا لے لئیے پھر جکنا سانتے اپنا سواد ہوندہ جیسے علی دے نا تے فتوے لگ دے عزیز سمجھنے ایڈا وڈا ہو رہی نام ہی کوئی نہیں ایڈی وڈی اور مہربانی کوئی نہیں لیکن سچی بات ہے اگر یہ جملہ میرا ہوتا پتہ نہیں ملا کھورو کھٹ کھٹ کر کیا کر دیتے لیکن مسئلہ یہ ہے یہ جملہ میرا نہیں
جملہ نبی نے خود کہا ہے، اور کہا کیا؟ مسئلہ سارا اسی ایک جملے میں حل کر دیا. فرمایا 2 شکل چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا محمد کا خاندان، دوسرا علی کا، بول لے، دوسرا علی کا. آخری بندے تک توجہ، میرا فکرہ ذہن میں آ گیا، میری ساری تقریب ذہن میں آ جائے گی. ایک قرآن، دوسرا علی کا خاندان. اب جو حضور نے ان دونوں کا تعارف کروایا، وہ تعارف ذہن میں آئے، ہر مسئلہ حل ہو جائے. فرما احدہما، گل لے آنے والی جتھے لے ہونا ہے، احدہما اعظم من الاخر. شہی 2 چھڑ کے چلے ہاں تے دوہاں دی نسبت آپے وچ اے کہ ایک دوجے ناڑو ود. اے نہیں فرمایا با قرآن خاندان تو بات ہے یا خاندان قرآن تو بات ہے. فرمایا جدو شروع کرے احدہما، اونا دوہاں وچو ایک، اعظم من الاخر. سادہ پنجابی ترجمہ کریے تھی، دا مطلب ہے رسول پیا دن دووے ہی کی دوجی ناڑو، دووے ہی کی دوجی ناڑو. میں اس پہ غیرت ملا کا کیا علاج کروں جو ان کو کسی انسان کے سامنے لے آئے. کوئی نہیں گل سنی تسے. جو زہرا کو کسی انسان کے سامنے لے آئے، جو علی کو کسی انسان کے مقابلے میں لے آئے. بغیر تو تمہیں وہ غدیر والی بات یاد نہیں رہی؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر ان کے مقابلے میں آ سکتا ہے کوئی خاندان نہیں، صرف اللہ کا قرآن آ سکتا ہے. اب سنو، کہا دووے ہکی دوجی ناڑو، بولو دووے ہکی دوجی ناڑو. میری بولی ہوندی بالکل نہ رکھو، رسول دی بولی. دووے ہکی دوجی ناڑو، دووے ہکی دوجی ناڑو. ود نے لمبی باس نہ بھی کریے، ادھر تو بے شمار باس ہے. قرآن دیا مماثلتاں، اہل بیت اطہار دیا مماثلتاں بے شمار نے. لیکن میں آخری جملہ آکھنا چاہنا، رسول پہ آدھا دووے ہکی دوجی ناڑو. تے ادھا مطلب بلا کی ہوندہ ہے؟ نہ کئی کمی ہو دے ویچے، ہکی دوجی ناڑو ود جو ہون. ادھا مطلب کی ہے؟ نہ کوئی کمی ہو دے ویچے تے نہ کوئی کمی، نہ کوئی کمی ہو دے ویچے تے نہ کوئی کمی. آج تو پیچھے جیڑا ملا انہا پنجا چو نکس ڈھوڑ دا ودا ہوئے، خطاوہ انہا نال منصوب کردہ ودا ہوئے، او ناک با پیڑو قرآن وچ خطا کٹ، قرآن وچ غلطی کٹ، قرآن چو غلطی بنا. جے قرآن چو بنا گئے ہوئے اسی یہ بھی مان لسائیں تے جے پوری کائنات رڑ کے بھی، تیرے ساری کمینیاں ذاتاں رڑ کے بھی قرآن اچ کمی نہیں کٹ سکدے. تم رسول سن پہلے دیڑے داس کیا ہے دووے ہکی دوجی نالو. ود نے مون ساڈا فیصلے جویں قرآن اچ کسے قسم دی کمی نہیں آ سکدی، ان دی 5 تن دے خاندان اچ بھی کسے قسم دی کمی. اللہ کریم سارے تو بڑا آستانہ پیر علی دا آستانہ. میں آکھن لگا اس گل تو سمجھان لگا کہ ہر پیر اپنے مرید واسطے کیے لاجپاڑ کیے. لاؤ نارے پیر اپنے دے لاجپاڑ آکھو. پر ایک میری آج دی مات لینی ہے، آج تو پچھے جس میں پہلی واری لاجپال آکھے نا تے اس میں اپنی محبت نو نہ یاد رکھیں، محمد دی دسی ہوئی حقیقت نو یاد رکھی. پہلو محمد دی دسی ہوئی حقیقت نو یاد رکھی. لا نارے لجپال دے. پر آج تو پیچھے جیسے پہلی واری لجپال دا لفظ آوے نا اس ویلے اپنی محبت والا پیر نہیں ویکھنا، محمد دا دسیا ہویا لجپال ویکھنا ہے. تے نعرہ میں دتی جانا یہی پہچان ہے میری بھی، شاہ جی دی بھی، جماعت ہاشمیہ دی بھی. جن نے نعرہ چنگا لگے ساڈے نال ضرور ٹرے تے ٹرنا چاہیے، حلالیاں دا حق ہے. لجپال میں حدیث چو دسی بیٹھا. آج تو پیچھے جے نعرہ لگے لجپال لجپال دا دھیان رکھنا ہے. لجپال لجپال نبی دیال، لجپال لجپال نبی دیال، لجپال نبی دیال، نبی دیال، لجپال 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 لجپال. پہلو اے نعرہ مار موڑ بھی
شک اپنے پیر دا بھی بار پہ تیری محبت تے پابندی نہ لندا پر رسول دا دسے ہویا سنیا بولنا جدوں بھی پہلی واری لجپال دا لفظ آوے نا پہلی واری آوے تے اس تو مراد علی تے علی دے پتر ہوندے اللہ کریم انہاں لجپالاں دی غلامی وچ سنجواوے اور انہاں دی غلامی وچ مرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین